آج ویو 360 میں سزائے موت کے خلاف عالمی دن، پاکستان اور امریکہ میں اس سزا کے استعمال کا جائزہ۔ امریکی ٹیک انڈسٹری کا ایک پاکستانی انٹرپرنور جو اپنے ہم وطنوں کو آگے لانے میں کوشاں ہے، اور 150 سال پرانی ایک مارکیٹ جہاں امریکی اور تارکین وطن مل کر کاروبار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ آج دنیا بھر میں سزائے موت کے خلاف دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا شمار سزائے موت دینے والے چوٹی کے ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں پچھلے 14 سالوں میں 4,500 افراد کو موت کی سزا سنائی گئی، یعنی اوسطاً ہر روز ایک شخص کو۔ دنیا بھر کا اگر جائزہ لیں تو سال 2017 کے دوران 23 ملکوں میں لوگوں کو پھانسی دی گئی، جبکہ کم از کم 106 ملک ایسے ہیں جہاں سزائے موت پر اس وقت پابندی ہے۔ سب سے زیادہ موت کی سزا جن ملکوں میں سنائی جاتی ہے ان میں چین کے علاوہ 4 مسلمان ملک ہیں: سعودی عرب، ایران، عراق اور پاکستان۔ پاکستان میں کم از کم 27 ایسے جرائم ہیں جن کی سزا موت ہے۔ 2008 میں ملک میں سزائے موت پر عمل درآمد پہ جزوی پابندی لگائی گئی تھی، لیکن پھر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد یہ پابندی ہٹا لی گئی تاکہ دہشت گردی میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک جلد پہنچایا جا سکے۔ پاکستان میں قیدیوں کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی تحقیق کے مطابق ملک میں 2014 سے اب تک 496 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی اکثریت ان افراد کی ہے جنہیں انسداد دہشت گردی کی یا فوجی عدالتوں میں نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ اور سیشنز عدالتوں میں سزا دی گئی، اور یہ عدالتیں دہشت گردی کے نہیں بلکہ سول مقدمات سنتی ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے 4 سالوں کے دوران ذیلی عدالتوں میں سزائے موت پانے والے 85% افراد کی سزا پر عمل درآمد، تفتیش اور شواہد جمع کرنے کے عمل میں کوتاہیوں کی بنیاد پر منسوخ یا پھر ملتوی کی ہے۔ تو اس وقت جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے دانیال یوسف لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم پاکستان میں سزائے موت کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ دانیال، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سزائے موت کو عام طور پہ اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے جرائم میں کمی آئے گی۔ آپ کی جو تحقیق ہے کیا وہ یہ لنک ثابت کرتی ہے؟ جی بالکل نہیں، انفیکٹ اس کا بالکل برعکس ہمیں ثابت ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے پاکستان کی مرڈر ریٹ کو جس پیمانے پہ یہاں قتل ہوتے ہیں ہر سال، ان میں کوئی فرق نہیں آتا کہ سزائے موت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ کنسسٹنٹلی 90 کی دہائی سے لے کے اب تک جو ڈیٹا موجود ہے اس میں یہ بہت ہائی لیول رہتا ہے۔ جن چیزوں کا سزائے موت پر فرق پڑتا ہے وہ ہیں جی آپ کی اسٹیبلٹی معاشرے میں، معیشت کی، ویسے پولیس اور سیکیورٹی کی۔ جب ٹیررزم کا اضافہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرڈر ریٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب اکانومی کا حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرڈر ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ہماری ریاست کو، تاکہ وہ ان چیزوں پر کام کر سکے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو سزا دیتی ہے۔ لیکن ٹیررزم کے واقعات میں ڈراپ دیکھا جاتا ہے، دوسرے جو مرڈرز ہیں اس میں ڈراپ نہیں آتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے، جب ٹیررزم میں ڈراپ آتا ہے تو اس سے پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے پولیس ہماری جو ہوتی ہے وہ زیادہ فری ہوتی ہے ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹی افیکٹولی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن ہماری امپروو ہوتی ہے، اس میں بہتری آنے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جرائم میں بھی کمی آتی ہے۔ بٹ ایک تھوڑی سی میں یہاں پہ مزید تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی دانیال، کہ کیا دہشت گردی کے واقعات میں کمی کی وجہ سے سزائے موت کے واقعات میں کمی آتی ہے، یا سزائے موت ہونے کی وجہ سے دوسرے دہشت گرد جو ہیں وہ کہہ لیجئے کہ پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ یہ کلیریفیکیشن اگر آپ دے سکیں۔ اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہم نے جو نوٹ کی ہے انفارمیشن وہ تھی، ایک طرف ہمارے مرڈر ریٹ جو پولیس اکٹھے کرتی ہے، دوسری طرف ہم نے اس کو کمپیئر کیا انسیڈنٹس آف ٹیررزم، جس میں ٹیررزم میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 مختلف ڈیٹا سیٹس ہیں، ان کا آپس میں یہ نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جس سال ٹیررزم بڑھتی ہے تو اس سال مرڈر بھی بڑھتا ہے۔ لیکن آپ کو میں بات کلیریفائی کرنا چاہوں کہ یہ ہم نے ثبوت کوئی واضح طور پہ نہیں کی، ہم نے بس ایک ریلیشن شپ دکھائی ہے جو آپ کو انفارمیشن انٹرسٹنگ ہے فار دی گورنمنٹ ٹو لک انٹو۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک پاکستان کی بات ہے وہاں دینی اور قانونی دونوں اعتبار سے سزائے موت جو ہے وہ قابل قبول ہے، لوگوں کے لیے ایک سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ تو جب اس کے استعمال کی مخالفت کی بات کی جاتی ہے تو کیا بنیاد پھر بنتی ہے اس کی؟ جی بالکل۔ اب جیسے کہ آپ رپورٹ ہم نے نکالی ہے، اب اس کی جو آڈینس ہے وہ لوگ نہیں ہیں جن کے نزدیک سزائے موت اخلاقی طور پہ ایک ناقابل
قبول چیز ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے سزائے موت کا ایک مقصد ہے, ان کے لیے ایک معاشرے میں اس سے بہتری آ سکتی ہے, جو سمجھتے ہیں کہ سزائے موت انصاف کا ایک اہم پہلو ہے. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. جی تو ہم ان کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو سسٹم ہے جو اس میں پھانسی کیسے دی جاتی ہے. اس میں پھانسی ان افراد کو ملتی ہے جو بہت غریب ہوتے ہیں, جن کے پاس وکیل رکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, جن کو پھر بہت ہی ناقص کارکردگی دکھانے والے اسٹیٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ وکیل ملتے ہیں جو ملتے بھی نہیں اپنے کلائنٹ سے. اس سے پہلے جب اریسٹ ہوتے ہیں انسان تو ان کو پولیس اریسٹ کرتی ہے بغیر کسی ثبوت کے. وہ لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں, وہ لوگوں پھر الزام لگا کر ان کو پیش کر دیتے ہیں جج کے سامنے. اکثر اوقات جن لوگوں کو جج کے سامنے لے کے جاتے ہیں ان کو خود معلوم نہیں ہوتا وہ کس جرائم میں پکڑے گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ثبوت جہاں سے آتا ہے کہ جب ہم نے رپورٹ نکالی ہے اس میں یہ دکھایا گیا کہ 85% جو سزائے موت کے لوگوں کو سزا سنائی دی جاتی ہے وہ ان کے جو ہے سپریم کورٹ میں جب کیس آتے ہیں تو وہ ان کی سزا دریافت ہوتا ہے کہ غلط بیسس پہ دی گئی تھی, کہ اس میں انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی تھی, اس میں موٹیو اسٹیبلش نہیں کیا ہوتا. ٹھیک, ہزار قسم کے نقصانات ہوتے. جی آپ. ہاں, اور جس طرح آپ کے ڈیٹا نے شو کیا اور جو ہم ایویڈنس بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی سزائے موت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ مکمل کیے جائیں, وہ پورے کیے جائیں, اس کے بعد یہ سزا ملے. اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے 85% کیسز سپریم کورٹ نے ہی اوور ٹرن کر دیے کیونکہ تفتیش کے عمل میں یا شواہد جمع کرنے میں مسئلے آئے تھے. تو انصاف کے تقاضے پورے کرنا جو ہے وہ اس لحاظ سے سب سے ضروری ہے. دانیال یوسف جن کا تعلق پروجیکٹ جسٹ پاکستان سے ہے ہمارے ساتھ ہے. دانیال, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اور پاکستان کی جو صورتحال ہے سزائے موت کے حوالے سے اس کی تو ہم نے بات کی. امریکہ میں کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں تفصیل لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھی ندیم یعقوب. تو ندیم یہ بتائے گا کہ امریکہ میں بھی تو ڈیتھ پینلٹی ہے, یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ سارا, مغربی ممالک میں امریکہ واحد ملک ہے جہاں گناؤنے جرائم کے لیے سزائے موت اب بھی دی جا رہی ہے. صرف اس سال کے دوران 18 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو چکی ہے. امریکہ کی 50 میں سے 19 ریاستوں میں سزائے موت پر پابندی ہے. باقی 31 ریاستوں میں چند ایک ایسی ہیں جہاں صرف قتل جیسے جرائم کے لیے سزائے موت دی جاتی ہے. 11 ریاستوں میں پچھلے ایک عشرے میں کسی کو موت کی سزا نہیں دی گئی. امریکی سپریم کورٹ نے 1976 میں سزائے موت کو بحال کیا تھا. تب سے اب تک امریکہ بھر میں 1483 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو چکی ہے. پچھلے 10 سالوں کے دوران امریکہ میں سزائے موت پر عمل درآمد میں کمی آئی ہے. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کوشش ہے کہ امریکہ کی تمام ریاستوں میں یہ سزا ختم کر دی جائے. امریکہ میں سزائے موت کے خلاف اس میں کوئی شک نہیں کہ اب امریکہ میں اس موضوع پر ہونے والی بحث جانبدار نہیں رہی اور مختلف پس منظر رکھنے والے لوگوں کی جانب سے ایسے دلائل سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی ریاست سزائے موت کی ذمہ داری کیوں اٹھائے جبکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. امریکہ میں اس قانون کے خلاف سرگرم اراکین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ امریکہ کا نام ایسے ممالک کی فہرست میں آتا ہے جو سزائے موت کی حمایت کرتے ہیں, جس میں ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک شامل ہیں. سزائے موت کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ نسلی امتیاز کا ہے. یہ زیادہ ممکن ہے کہ سیاہ فام امریکی اور ہسپانوی نژاد افراد کو سزائے موت دی جائے بنسبت سفید فام افراد کے, اور اس میں بھی اگر ایک سیاہ فام شخص سفید فام خاتون کے قتل کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے سزائے موت ملنے کے زیادہ چانسز ہیں. اس کے برعکس اگر وہ کسی سیاہ فام خاتون کا قتل کرتا ہے تو شاید اسے یہ سزا نہ ملے. اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں ٹیکساس, کیلیفورنیا, فلوریڈا اور الاباما میں سزائے موت زیادہ دی جاتی ہے. یہ سزا پانے والوں میں اکثریت سفید فام ہے. جی سر. ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں. ندیم, تھینک یو فار دی ڈیٹیلز. اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نکی ہیلی نے اپنے عہدے سے دستبردار ہو کر واشنگٹن میں ایک نیا تہلکہ مچا دیا ہے. ہیلی ٹرمپ انتظامیہ سے علیحدہ ہونے والی 24ویں اعلیٰ اہلکار ہیں. وہ خارجہ پالیسی کے میدان میں ایک نمایاں قدامت پسند آواز بن کر ابھری. انہوں نے وائٹ ہاؤس کے کئی متنازع فیصلوں کا بھی دفاع کیا, جیسے امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی, فلسطینی پناہ گزینوں کو امداد کی معطلی اور انسانی حقوق کی کونسل سے امریکہ کی علیحدگی. لیکن صدر ٹرمپ کے برعکس نکی ہیلی روس کی ایک بڑی ناقد بھی تھیں. ان کے استعفے کی وجہ اب بھی واضح نہیں.
پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو دنیا کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی بروقت تفصیلات بھی ملیں گی۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بھی کئی ملکوں میں پینے کے قابل صاف پانی کی فراہمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا یعنی پینے کے قابل بنانے پر ایک لمبے عرصے سے کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی بہت مہنگی ہے۔ امریکی ریاست مشیگن کی ایک یونیورسٹی میں اب ایک ایسے طریقے پر کام کیا جا رہا ہے جس سے کم آمدن والے علاقے بھی کھارے پانی کو میٹھے پانی میں بدل سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں آفتاب بورڈکا سے۔ زمین کی سطح کا تقریباً 71% پانی سے گھرا ہے، جبکہ اس پانی کا 96% سے زائد سمندروں میں موجود ہے۔ زمین پر جتنا بھی پانی ہے اگر اسے اس بوتل میں بند کر دیا جائے تو انسانوں کے پینے کے قابل پانی چند قطروں سے زیادہ نہ ہوگا۔ اس کی وجہ ہے اس پانی کے بڑے حصے کا کھارے یا سمندری پانی پر مشتمل ہونا۔ دنیا بھر میں پینے کے پانی کی بڑھتی ہوئی کمی کو دیکھتے ہوئے سائنسدان بہت عرصے سے سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کی کوششوں پر کام کرتے آئے ہیں، تاہم ان کوششوں کے نتیجے میں سامنے آنے والی ٹیکنالوجی مہنگی ہونے کے باعث سمندری پانی دنیا کی پیاس بجھانے میں ناکام ہی رہا۔ لیکن اب امریکی ریاست مشیگن کی یونیورسٹی آف مشیگن کے ایک پروجیکٹ کے ذریعے پانی سے نمک کو علیحدہ کرنے کے عمل کو کم آمدنی والے علاقوں تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے۔ یہ کوشش پروفیسر ہوزے الفارو اور ان کے کچھ طالب علموں کی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت کیے جانے والے ایک تجربے کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ عمل ہے۔ ہم بہت سارے شیشوں کو ایک قطار میں رکھ کر ان کی روشنی کو ایک مخصوص مقام پر موجود ٹیوب پر مرکوز کرتے ہیں۔ اس ٹیوب میں موجود نمکین پانی سورج کی توانائی سے گرم ہو کر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ان بخارات کو ایک کنڈینسر میں سے گزارتے ہیں، جس سے یہ بخارات ٹھنڈے ہو کر پینے کے قابل پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی خاص بات یہ ہے کہ نمک علیحدہ کرنے والے یا ڈی سیلینیشن کے دوسرے مقابلے میں اس میں ایندھن کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ کار مکمل طور پر سورج کی توانائی کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اس تجربے کی شروعات ہوزے کے طالب علم پابلو تدے اور لولیانا موگاسانو نے کی۔ یہ دونوں میکسیکو کے ان علاقوں کو پانی کی فراہمی میں مدد کرنا چاہتے تھے جہاں کے رہائشیوں کے لیے پینے کا صاف پانی کسی خواب سے کم نہیں۔ جن شہروں کو ہم نے دیکھا وہاں لوگوں کو 50 کلومیٹر دور سے ٹرک کے ذریعے پانی لانا پڑتا ہے اور وہ پانی پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اور اس پانی کی لاگت تقریباً $10 سے $11 فی 1000 لیٹر ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے حل کی وجہ سے پینے کے پانی کی قیمت $9 فی 1000 لیٹر ہو گئی ہے۔ فی الحال اس پائلٹ پروجیکٹ کو میکسیکو کی یونیورسٹی آف سنورا کے ایک کھلے میدان میں روزمرہ کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے، اور دونوں تعلیمی اداروں کی کوشش ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر مزید شہروں میں چلا کر اس عمل کی مالی لاگت مزید کم کی جائے۔ ہوزے الفارو کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساحلی علاقے بھی اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کاروباری ذہن کے افراد حاصل کریں اور اسے ایک پانی کے ادارے کی طرح چلائیں۔ ہم ایسے لوگوں کی مدد بھی کریں گے اور پھر کمیونٹی کو بھی اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی تاکہ اس ٹیکنالوجی کی دیکھ بھال بھی کی جائے۔ پاکستان جیسے ممالک جہاں اربوں ڈالر کی لاگت سے ڈیموں کی تعمیر کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، وہیں ڈی سیلینیشن کی یہ کم لاگت والے منصوبے نہ صرف پسماندہ علاقوں کو فوری طور پر صاف پانی فراہم کر سکتے ہیں بلکہ حکومت پر ان علاقوں کی انحصاری بھی کم کر سکتے ہیں۔ آفتاب بورڈکا، اردو VOA، این آربر، مشیگن۔ امریکی ریاست فلوریڈا کو اس وقت ایک بڑے طوفان مائیکل کا سامنا ہے۔ طوفانوں کی شدت کا سکیل 1 سے 5 تک ہوتا ہے اور اس میں 4تھے درجے کا یہ طوفان اپنی پوری شدت کے ساتھ آج ریاست کے شمال مشرقی علاقے سے ٹکرانے والا ہے، جو اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے طوفان کی لپیٹ میں نہیں آیا۔ مائیکل اپنے ساتھ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی ہوائیں اور تیز بارشیں لا سکتا ہے۔ انفیکٹ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور سیلاب کے خدشے کے پیش نظر ریاست میں ایمرجنسی نافذ ہے، جبکہ لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ امریکہ کی سلیکان ویلی ٹیکنالوجی کے شعبے میں نت نئے آئیڈیاز اور کاروباروں کے لیے دنیا بھر میں ہی جانی جاتی ہے، لیکن جہاں اپنی جگہ بنانے کے لیے انتھک محنت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے نیٹ ورکنگ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ رابطے جو آپ کے زبردست آئیڈیا کو حقیقت میں بدل سکتے ہوں، اور یہ کام آسان نہیں ہے۔ صبا شاہ خان آج ہماری ملاقات کروا رہی ہیں ایک ایسے پاکستانی سے جس نے سلیکان ویلی میں نام کمایا اور اب اپنے ہم وطنوں کو نیٹ ورکنگ کے ذریعے آگے بڑھنے میں مدد دے رہا ہے۔ سلیکان ویلی میں کامیابی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا بھر میں منوا لیا، کیونکہ
کیونکہ یہاں موجود کمپنیوں کی وجہ سے سلیکان ویلی کی مالیت پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ غفران احمد ٹیک کمپنی اوریکل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کی رائے میں سلیکان ویلی میں کامیابی کے لیے اس کے کلچر کو سمجھنا ضروری ہے، اور سلیکان ویلی میں کلچر بہت سادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے یا آپ کے پاس نالج ہے، آپ کو انٹرسٹ ہے، آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں، آرٹیکولیٹ کر سکیں، لوگ یہاں پہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ غفران کہتے ہیں سلیکان ویلی کی نیٹ ورکنگ کا اثر دنیا بھر میں ہے، اور نئے آنے والوں کے لیے اپنا راستہ بنانے میں مدد دینے کے لیے یہاں بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو آپ کی رہنمائی یا مینٹورنگ کرتی ہیں۔ خود غفران بھی ایسی ہی ایک تنظیم اوپن کے ذریعے نئے انٹرپرینرز کی رہنمائی کرتے ہیں، اسپانسر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یہاں آنے کے لیے، پروجیکٹس کے لیے اپنی کمپنیز میں بھی لاتے ہیں ایز انٹرنز۔ تو اس ٹائپ کی کنیکشنز اور نیٹ ورکنگ کافی ہے، اور کافی ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت ہی سکسیسفل ہوئے ہیں تو وہ پاکستان جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ شہاب ریاضی ٹولو نامی ایک ایسی کمپنی کے بانی اور CEO ہیں جس کے قیام کے لیے انہیں غفران کی رہنمائی حاصل رہی۔ کسٹمرز ٹریٹمنٹ کس طرح کرنی ہے، پروڈکٹ کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، پروڈکٹ کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں غفران جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں۔ اینڈی ایسوٹاکے لنکڈ ان کے سینئر ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا اور غفران کا ساتھ ای بے کے دنوں کا ہے، جب غفران کی سٹارٹ اپ کمپنی نے ای بے کا انٹرفیس ڈیزائن کیا جسے بعد میں ای بے نے خریدا۔ مینیجر کی حیثیت سے غفران نے اینڈی کو کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے گراں قدر مشورے دیے۔ اب وہ غفران کے ہمراہ نئے آنے والوں کو آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہم اس طرح نہیں دیکھتے کہ یہ پاکستانی ہے یا یہ ایشیائی ہے، ہم مشترکہ مقاصد پر کام کرتے ہیں۔ تو غفران نے واقعی میں کلچرز کے درمیان دیواریں گرا دی ہیں۔ غفران کہتے ہیں کہ سلیکان ویلی میں نئے آنے والوں کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ ان کا مشورہ نوجوانوں کو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو کم عمری میں آئیں اور اعلیٰ معیار کے کالج میں ایسے مضامین کا انتخاب کریں جن کا آپ کو شوق ہو۔ نالج، انفارمیشن، ایکسپیرینس کہیں سے دنیا میں اب بیٹھے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو شوق اور ذوق ہے اگر ڈیٹا کے بارے میں، اس لیے کہ فیوچر جو ہے ہمارا ڈیٹا اور ڈیٹا سائنس کے بارے میں۔ غفران محنت اور عزم کے ساتھ زندگی میں ملنے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کو کامیابی کے لیے اہم قرار دیتے ہیں، جبکہ غفران کے کولیگز ان کے اپنے کام سے لگاؤ اور لوگوں کی قدر کرنے والے مزاج کو خود ان کی کامیابی کی اہم وجہ بتاتے ہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، سلیکان ویلی، کیلیفورنیا۔ سیاست ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بحث کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ملکوں میں سیاسی بحث نے ایک خطرناک شدت اختیار کر لی ہے، ایسے جیسے مختلف نظریات رکھنے والوں کے درمیان دیوار سی کھڑی ہو گئی ہو۔ پاکستان کے انتخابات میں کچھ ایسی ہی صورتحال سامنے آئی۔ اب امریکہ میں 1 ماہ بعد لوگ کانگریس کے لیے اپنے نمائندے منتخب کریں گے، تو یہاں امیدوار تو انہیں اپنی جانب مائل کرنے میں مصروف ہی ہیں، لیکن سائنسی مطالعہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ووٹ صرف سیاستدانوں کی دلیل کی بنیاد پر نہیں ڈالتے، ہم دماغ کے ساتھ ساتھ دل کی بھی بہت سنتے ہیں۔ آپ ان میں سے کس سیاستدان کو ووٹ دیں گے؟ یہ سب ایک جیسے ہیں، درست؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک تجربے میں ڈنمارک کے تحقیق کاروں نے ایک اصل چہرے کے نقوش میں تبدیلی کر کے اسے زیادہ زوراور یا پھر نسوانی نقوش دیے۔ ان باریک تبدیلیوں نے اپنا اثر دکھایا، یہ کہنا ہے پرنسٹن یونیورسٹی سے وابستہ سائیکالوجسٹ الیگزینڈر ٹوڈوروف کا۔ دائیں بازو کی سیاست کے حامی ووٹر اس سیاستدان کے پیغام کی جانب مائل نظر آئے جب اس پیغام کو زیادہ مردانہ خد و خال والے چہرے سے منسلک کیا گیا، اور آزاد خیال ووٹرز اسی پیغام سے اس وقت زیادہ قائل ہوئے جب اسے ایک نسوانیت مائل نقوش والے رہنما کے چہرے کے ساتھ پیش کیا گیا۔ الیگزینڈر ٹوڈوروف کی نئی کتاب فیس ویلیو میں شامل یہ کئی مثالوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں وہ ان لاشعوری فیصلوں اور ان کے نتائج کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہم محض ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انتخابات کے بارے میں فیصلہ۔ الیگزینڈر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ ایک ہی ٹیسٹ سے زیادہ تر انتخابی مقابلوں کے ممکنہ نتائج بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے زیر تحقیق افراد کو اصلی مد مخالف امیدواروں کی تصاویر دکھا کر ان کی قابلیت کے بارے میں سوال کیا۔ جس امیدوار کو محض تصویر دیکھ کر قابل سمجھا گیا وہ 70% بار الیکشن جیتا۔ میں یقیناً حیران ہوا کیونکہ یہ واقعی اہم مقابلہ تھا جس میں بہت سا پیسہ داؤ پر لگا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے محرکات تھے، اس کے باوجود ہم الیکشن نتائج کی بہت حد تک پیش گوئی کر پائے۔ الیگزینڈر ٹوڈوروف کے مطابق ان ووٹروں پر اس فیکٹر کا اثر سب سے زیادہ تھا جو سیاسی ایشوز کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ یہ مکمل طور پر نامعقول امر نہیں ہے۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ درست اطلاعات اور قابلیت کو غلط جگہ یعنی ظاہری خد و خال میں ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یہ آسان ہے اور خاصی حد تک یہی فیصلہ سازی کی نفسیات کی کہانی بھی ہے، یعنی ہم فیصلوں میں آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ قابل اعتماد دکھتے لوگوں کو کم ریٹ پر ادھار مل جاتا ہے، مجرموں کو کرخت دکھنے کے باعث زیادہ سزائیں ملتی ہیں۔ جن کو سزائے موت ملی وہ دیکھنے میں قابل اعتماد نہیں لگتے تھے، جیسا کہ عام فہم شخص کو دکھا۔ یہ وہ انتہا درجے کی مثالیں ہیں جہاں یہ پہلو انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ گو کہ یہ ابتدائی تصورات اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں، ٹوڈروف کہتے ہیں یہ عمل تیز اور خودکار ہوتا ہے۔ یہ انتہائی مشکل ہے کہ لوگوں کو ایسا کرنے کی تربیت دی جا سکے۔ میرے خیال میں یہ سب سے بہتر نسخہ ہے کہ لوگوں کو مختلف نوعیت کی معلومات استعمال کرنے پر مائل کیا جائے، لیکن یہ کہنا آسان ہے۔ ووٹروں کے لیے امیدواروں کے بارے میں جاننا محنت طلب کام ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ باخبر ووٹر ابتدائی خیالات پر ذہن نہیں بناتے۔ اسٹیو باراگونا کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، جو پہلا تاثر بنتا ہے وہی حتمی تاثر بھی ہو جاتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ امریکہ میں بڑے بڑے سٹورز ہر جگہ نظر آتے ہیں جہاں ضرورت کی ہر شے ایک ہی چھت تلے مل جاتی ہے، لیکن اب اس ملک میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد پھل اور سبزی خریدنے کے لیے فارمرز مارکیٹس کا رخ کر رہی ہے، جہاں مقامی کسان اپنی پیداوار خود بیچنے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں 150 سال سے ایک فارمرز مارکیٹ لگ رہی ہے، جہاں آج امریکیوں کے ساتھ ساتھ تارکین وطن اور پناہ گزین بھی سٹالز چلا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سینٹ پال فارمرز مارکیٹ میں ہفتے کی ایک مصروف صبح ہے۔ مقامی طور پر اگنے والے فروٹ اور سبزیوں کے علاوہ پنیر، گوشت، شہد اور دیگر اشیاء یہاں رہنے والوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ مجھے یہاں سے فریش اشیاء خریدنا بے حد پسند ہے اور مجھے ان لوگوں سے جو میری خوراک اگاتے ہیں ملنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس مارکیٹ میں ایسے دکاندار بھی ہیں جن کے آباء و اجداد 1 صدی سے زیادہ عرصے سے سبزی اور پھل بیچنے کا کاروبار کرتے رہے ہیں۔ میرا خاندان جرمنی اور ڈنمارک سے یہاں آ کر آباد ہوا تھا۔ میرے والد بھی یہی کاروبار کرتے تھے اور ہماری کم از کم 4 نسلوں کا یہی روزگار رہا ہے۔ یہ مارکیٹ 1856 میں بنائی گئی تھی، یعنی منیسوٹا کو ریاست کا درجہ دینے سے 4 برس قبل۔ بہت عرصہ پہلے اس مارکیٹ کے بیشتر دکاندار وہ لوگ تھے جو شروع سے منیسوٹا آ کر آباد ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی گئیں۔ اس وقت یہاں صومالی کاشتکار بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمونگ بھی ہیں، ایک روسی فیملی بھی ہے جس نے رواں سال یہ کام شروع کیا ہے، اور ایک انڈین خاتون دکاندار بھی ہیں۔ اس طرح سے یہاں تقریباً پوری دنیا کی نمائندگی ہے۔ میرا تعلق یہاں آ کر بسنے والے میرے خاندان کی دوسری نسل سے ہے۔ میرے والد لوئس سے آئے تھے۔ میں تھائی لینڈ میں پیدا ہوئی۔ ہم اس مارکیٹ میں گزشتہ 30 برس سے کام کر رہے ہیں۔ میں 1997 میں نیپال سے آئی تھی۔ میں خام شہد بیچتی ہوں۔ میں صومالیہ سے آئی ہوں اور میں نے رواں سال اس مارکیٹ میں کام کرنا شروع کیا ہے۔ میں مختلف قسم کی مرچوں والی چٹنیاں بناتی ہوں۔ یہاں پر آنے والے گاہک دکانداروں کی متنوع نسلی پس منظر اور ان کی بنائی ہوئی اشیاء کو سراہتے ہیں۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔